شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. سورہ حج کی آیتیں ہیں. یہ سورہ انبیاء کے بعد کی سورہ حج ہے. اللہ تبارک و تعالی نے حج کے احکامات، اسی طریقے سے قربانی کے احکامات کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت میں ذکر کیا ہے، اسی لیے اس کا نام سورہ حج ہے. اللہ تبارک و تعالی نے سورہ حج میں آغاز جو ہوتا ہے وہ قیامت کے منظر سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے. جس دن تم دیکھو گے کہ ایک دودھ پلانے والی عورت اپنی دودھ پیتے بچے کو چھوڑ دے گی اور حمل والی عورت اپنا حمل اس کا یعنی کہ گرا دے گی، حمل گر جائے گا. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، تم لوگوں کو دیکھو گے نشے میں ہیں. وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہیں. وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب سخت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کی سختی کی وجہ سے ایک عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، حاملہ اپنے حمل کو، اور اسی طریقے سے اچھے بھلے انسان ہوش میں ہوتے ہوئے بھی نشے کی حالت میں نظر آئیں گے، حالانکہ وہ نشے میں نہیں رہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کا آغاز ان آیتوں سے کیا ہے، اس وجہ سے کہ حج جو ہے میدان محشر کو یاد دلاتا ہے، قیامت کو یاد دلاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جمع ہونے کو بھی یاد دلاتا ہے. حج اپنی جگہ پر جہاں یعنی کہ مسلمانوں کے اتحاد کا مظہر ہے، ان کے اتحاد کا، ان کی یکجہتی کا، ان کی اجتماعیت کا مظہر ہے، اور ان کے قبلے کے ایک ہونے کا اور ان کے مقصد کے ایک ہونے کا یہ اظہار کرنے والی چیز حج ہے. یہ بہترین بڑی عظیم عبادت ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ حج لوگوں کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس میدان جمع ہونے کے منظر کو بھی یاد دلانے والی عبادت ہے، کہ اس طریقے سے جیسے لوگ ایک ہی لباس میں جمع ہیں حج کے میدانوں میں، بالکل اسی طریقے سے میدان محشر میں بغیر کسی لباس کے فطری انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سب لوگ جمع ہوں گے، اور کسی کو کسی اور کو دیکھنے کی فکر تک نہیں ہوگی. ہر ایک کا اپنا اپنا عالم ہوگا، ہر ایک کو نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اور ہر کوئی یہ چاہے گا کہ وہ بچ جائے تو کافی ہے، وہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ بچنا چاہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ گنہگار چاہے گا کہ وہ اس دن کے عذاب سے جرمانے کے طور پر اپنے بچوں کو دے دے، اپنی بیوی کو دے دے، اپنے بھائیوں کو دے دے، اپنے خاندان کو دے دے. وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، زمین میں جتنی مخلوقات ہیں ساری مخلوقات کو جرمانے کے طور پر دے دے اور اپنے آپ کو عذاب سے بچا لے. کلا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو ہے ایسا نہیں ہوگا، ہرگز نہیں. انہا لظیٰ، یہ دہکتی ہوئی آگ ہے اور چمڑوں کو جھلس دینے والی آگ ہے. نزاعۃ للشوا، نزاعۃ للشوا، شوا یہ جو لفظ ہے ابھی بہت کھاتے ہیں اکثر لوگ، اور خاص کر حیدرآباد کے لوگ شوا بہت کھاتے ہیں. شوا بولتے ہیں نا، شوا اسی سے ہے شوائے. گرل بولتے ہیں نا، گرل. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی کہا کہ گرل میں جس طریقے سے آگ اور کرنٹ وہ مرغی کے چمڑے کو جھلسا دیتا ہے، پکا دیتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے جہنم کے بارے میں وہی لفظ استعمال کیا ہے، نزاعۃ للشوا، کہ وہ جو ہے یعنی چمڑیوں کو کھینچ دینے والی آگ ہے. جس طریقے سے گرل میں جو ہے چمڑی کھینچی جاتی ہے پھر اس کے بعد جو ہے لوگ اس کو مزے لے کر کھاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آگ کے بارے میں وہی صفت کی ہے. شوایا فہم جو بولتے ہیں، کس کو بولتے ہیں؟ کوئلے کو بولتے ہیں. کوئلے پر جو بنا تو اس کو فہم، اور اگر بجلی پر بنا، کرنٹ پر بنا تو وہ کیا ہے؟ شوایا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا نزاعۃ للشوا، یہ آگ جو ہے نا یہ چمڑوں کو جھلس دینے والی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ مجرم گنہگار کا حال یہ ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو عذاب سے بچانے کے لیے پوری دنیا کو فدیے میں دینے کے لیے وہ تیار ہو جائے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا فدیہ قبول کرے گا؟ نہیں قبول کرے گا. اور کیا کوئی اس کے لیے اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوگا؟ نہیں ہوگا.
یہ جتنی بھی جان ہے ابھی یہی تک ہیں وہ ساری جانیں. جتنی جان بھی آدمی کہتا ہے، یہ کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے جان دے دوں گا، تم میرے لیے جان دے دو گی، یہ سب مرنے تک ہے. مرنے کے بعد کسی کو کسی کی جان کی پڑی ہوئی نہیں ہوگی، سب کو اپنی اپنی جان کی پڑی ہوگی کہ میری جان بچ جائے میں بچ جاؤں، اس کے لیے جو کچھ بھی کرنا پڑے میں کروں گا. تو اس لیے کوئی بھی آدمی نہ اپنی نیکی دینا قبول کرے گا نہ کسی کا گناہ لینا قبول کرے گا. اس لیے آدمی کو چاہیے کہ ایسی جگہ جہاں پر وہ جانا یعنی کہ اس کا یقینی ہے، ایسا یقین کہ رات کے بعد دن کا، دن کے بعد رات کا، سورج اور چاند کا، یہ جس طریقے سے یقین ہے تو بالکل اس سے کہیں زیادہ قیامت کا یقین ہے. اور یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے جو کہیں ویسی ہی ہیں. اور کافر کے بارے میں اللہ تعالیٰ تقریباً یہی بات کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو آدمی دین اسلام کو چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ ہرگز بھی اس سے اس دین کو قبول نہیں کرے گا. دنیا میں اگر دین اسلام کے سوا کوئی اور مذہب تلاش کرے گا اس کو اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. اور آخرت میں کیا ہوگا؟ جن لوگوں نے کفر کیا، کفر کی حالت میں مر گئے، اللہ تعالیٰ زمین بھر کر سونا بھی ان سے ہرگز قبول نہیں کرے گا. زمین بھر کر بھی سونا اگر کوئی آدمی دینا چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تو زمین بھر کر سونا بھی اللہ کے پاس قبول نہیں ہے. تو اللہ کے پاس کیا قبول ہے پھر؟ آمنت باللہ، اسلمت للہ، میں اسلام لایا، میں ایمان لایا، 5 وقت کی نماز، توحید، روزہ، زکوٰۃ، حج، آسان سی عبادتیں اب کی جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے پاس قبول ہیں. باقی اللہ تعالیٰ کو نہ سونے کی ضرورت ہے، نہ کھانے کی ضرورت ہے، نہ پینے کی ضرورت ہے. تو کتنا آسان ہے کہ ایک آدمی اپنے آپ کو اس آخرت کے لیے تیار کر لے اور اس دن کی تیاری میں لگا دے. حقیقت میں بڑا آسان ہے سچ میں دین اگر دیکھا جائے. اس دن کے غم کے مقابلے میں، اس دن کی تکلیف کے مقابلے میں، اس دن کی شدت کے سختی کے مقابلے میں اب جو دین پر ہم چل رہے ہیں یہ بڑا آسان ہے. اور یہ ان لوگوں کے لیے بھی عبرت کا مقام ہے جو یہ کہتے ہیں کہ دین اسلام ہی سب کچھ نہیں ہے، دین ہی سب کچھ نہیں ہے. کہنے والوں کے لیے بھی یہ دلیل ہے کہ لوگ اس دن چاہیں گے کہ دین ہی کو اپنا بنا لیں، اوڑھنا بچھونا بنا لیں دین کو، نیکی کو، عمل صالح کو، لیکن ہوگا نہیں. آج موقع ہے تو آدمی کو چاہیے کہ کر لے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر علم کے، وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور ہر دھتکارے ہوئے شیطان کی اتباع کرتے ہیں. اس پر یہ بات لکھ دی گئی ہے ایسے لوگوں پر کہ جو بھی اس سے دوستی کرے گا، کس سے دوستی کرے گا؟ شیطان سے دوستی کرے گا، فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ، تو اس کو بھٹکا کر ہی رہے گا، وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، جہنم کا راستہ دکھا کر ہی دم لے گا. تو اب یہ اس جیسی بہت ساری آیتیں جو ہیں نا وہ ہم کو ایک سبق دیتی ہیں. جتنے بھی 4G 5G کے لوگ ہیں ان لوگوں کو یہ سبق ہے کہ اللہ کے بارے میں جو معلومات ہیں قرآن سے لیجئے، حدیث سے لیجئے، علماء سے لیجئے. علماء میں بھی وہ علماء جو معروف ہیں، معروف سے مراد فیمس اسکالرز کہتے ہیں. فیمس تو مشہور کو کہا جائے گا، ریناؤنڈ اسکالر بولتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے، معروف اسکالر، ریناؤنڈ یعنی کہ جو جانے پہچانے ہیں ان لوگوں سے علم لیجیے. گوگل پر، یوٹیوب پر وہ عالم جو پڑوسی ملک کے ہیں، وہ عالم جو پڑوسی کے پڑوسی کے پڑوسی کے بعد کے ملک ہیں، کون سا؟ امریکہ، یورپ، وہاں بیٹھے ہوئے انگریزی دا کے جو بڑے بڑے عالم ہیں جو سوٹ بوٹ پہن کر کے زبردست انگریزی بولتے ہیں. کون سے لہجے کی؟ ایکسنٹ. ٹھیک ہے، وہ جو لہجہ ہے نا وہ لہجے پر ہمارے بچے جو ہے جاتے ہیں. کون سے لہجے پر؟ کہ امریکی لہجہ. اس لہجے میں انگریزی میں سن لیتے ہیں بہت سارے بیانات، اور اس میں بھٹکنے والوں کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ علم معروف لوگوں سے لینے کی ایک عام وجہ یہ ہے کہ اگر معروف آدمی سے لیں گے اس کے اساتذہ بھی آپ کو معلوم ہے، اس کا مدرسہ بھی اس کو آپ کو معلوم ہے، کس کتاب سے کس عالم سے اس نے یہ شاگردی حاصل کی ہے، علم لیا ہے، وہ معلوم ہے. اب وہ لوگ جن کو نہ آپ جانتے ہیں نہ ان کے اساتذہ کو جانتے ہیں، بس ہر ایک نے اپنا اپنا لکھ لیا اور اس کے بعد ان سے سنتے اچھی بات بولے، ہاں یہ بات غلط بولے انہوں لیکن یہ بات اچھی بولے، وہ بات غلط بولے لیکن وہ بات اچھی
اچھی بولے. اب یہ اچھی کون سی غلط کون سی یہ جاننے تک آدمی یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ دین کا انکار کرنے لگتا ہے, اللہ کے بارے میں بڑی بڑی باتیں کرنے لگتا ہے, رسول کے بارے میں بات کرنے لگتا ہے, حدیث کے بارے میں بات کرنے لگتا ہے, عذاب قبر کے بارے میں بات کرنے لگتا ہے. بہت سارے ایسے نوجوان ابھی موجود ہیں جو عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں. اچھے پڑھے لکھے لوگ عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں, حدیث کا انکار کرنے والے, اللہ کے بارے میں باتیں بولنے والے تک لوگ موجود ہیں. سبب کیا ہے کہ اللہ کے بارے میں جھگڑا کرنا بغیر علم کے, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں وہ اتنے پریکٹیکل ہو گئے, اتنے سائنس کو اتنا مانا انہوں نے کہ ان کے سائنس نے ان کو اللہ کا راستہ دکھایا ہی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے ایک آدمی کے پاس شیطان آتا ہے اور آ کر کے کہتا ہے کہ آسمان کو اللہ نے پیدا کیا, زمین کو اللہ نے پیدا کیا, یوں ہی وہ سوالات کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب تم میں سے کسی آدمی کو ایسا وسوسہ خیال دل میں آئے تو اس کو چاہیے کہ وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے, اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے کہ شیطان مردود کے وسوسے سے میں پناہ مانگتا ہوں, پناہ مانگے اور اس وسوسے کے پیچھے نہ پڑے, اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ازل سے ہے, پہلے سے ہے, اخیر تک ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن, وہی پہلے ہے وہی بعد میں ہے. وہ پہلے تھا, اس سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی, وہ اخیر میں ہے, اس کے بعد کوئی چیز نہیں ہے, وہ غالب ہے, اس کے اوپر کوئی چیز نہیں ہے, وہ باطن باریک بھی ہے, اس سے باریک اور اس سے کوئی تحت کوئی چیز نہیں ہے. ولیس دونه شيء, اللهم انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت الظاهر فليس فوقك شيء وانت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين واغننا من الفقر. نبی کی دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ تو پہلے ہے, تجھ سے پہلے کوئی نہیں, تو بعد میں ہے, آخر ہے, تو تیرے بعد کوئی چیز نہیں ہے, تو غالب ہے, تیرے اوپر کوئی چیز نہیں, تو باریک بھی ہے, باطن ہے, تجھ سے تیرے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے. اے اللہ ہم کو ہمارے قرض کو ادا کر دے اور ہم کو محتاجگی سے نجات دے دے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی. تو آدمی کو چاہیے کہ ایسے وسوسے شیطان بھی پیدا کرتا ہے, انسان بھی پیدا کرتے ہیں. یہ جو ایکس مسلم ہیں, یہ جو فلاسفرز ہیں, بہت سارے لاجک کی باتیں کرنے والے پوڈ کاسٹ والے ہیں, ان لوگوں میں سے اکثر لوگ ایسے رہتے ہیں جو دین کو, اللہ کے بارے میں معلومات کو کتابوں اور علماء سے نہیں لیتے ہیں بلکہ خود ہی سے مطالعہ کر کے لے لیتے ہیں, اور پوڈ کاسٹ ایک کیمرہ رکھ لیے, یہاں پہ رکھ لے کے جو ہے زبردست سوٹ پہن لیے اور شروع ہو جاتے ہیں. یہ سارے بیانات اللہ کے بارے میں نہیں سنیں گے. اللہ کے بارے میں معرفت اللہ کی کتاب سے لی جائے گی, نبی کی حدیث سے لی جائے گی, معروف علماء سے لی جائے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے مناظر کو ذکر کیا, پیدائش کی سارے مراحل کو, پیدائش کے مراحل کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا, ذکر کر کے کہا کہ ہم کیسے جو ہے تم کو زمین میں پیدا کر زمین میں لاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی کہ پیدائش کے مراحل, بچپن, جوانی, بڑھاپا, ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کر کے کہا کہ یہی ہے اللہ حق ہے, اور وہی مردوں کو زندہ کرے گا, اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. جس طریقے سے تم کو عدم سے وجود میں لایا ہے, پھر اس وجود سے اللہ تعالیٰ عدم کی طرف لے جائے گا, ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کو لانے پر بھی قادر ہے, اور قیامت کا آنا اس میں کوئی شک نہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ قبروں سے لوگوں کو زندہ کرے گا, اٹھائے گا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت میں فرمایا کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کنارے اللہ کی عبادت کرتے ہیں, کنارے اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اگر ان کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو مطمئن ہو جاتے ہیں, اور اگر کوئی فتنہ آزمائش پہنچتی ہے تو واپس پلٹ جاتے ہیں. ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خسرت دنیا والآخرہ, دنیا بھی گئی ان کی, آخرت بھی گئی. ذالک هو الخسران المبین, یہ واضح خسارہ ہے. اس کے بارے میں شان نزول میں آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ تھے آ کر کے اسلام قبول کرتے تھے. اسلام قبول کرنے کے بعد اگر ان کے جانور بچہ دیتے, ان کے جانوروں میں برکت ہوتی, تو بولتے کہ یہ دین بڑا اچھا ہے. اور اسلام قبول کرنے کے بعد اگر ان کے جانوروں کو بچے نہیں ہوتے یا مال میں بڑھوتری نہیں ہوتی تو بولتے کہ دین بڑا بیکار ہے, اچھا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کچھ لوگ کنارے اللہ کی عبادت کرتے ہیں, کنارے اللہ کی عبادت کرے, نماز پڑھے, دعا قبول ہوئی, سب کچھ ملنے لگا, اچھا ہے اچھا ہے اچھا ہے, اور جیسے ہی کچھ پریشانی آ گئی فوراً واپس ہو گئے. آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں, بولتے ہیں تم دین 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 بول رہے بیٹے, کیا دیا دین تمہارے کو کیا دیا دین, نماز کیا دی تمہارے کو, نماز کیا دی تمہارے کو, اللہ تمہارے کو کیا دیا, ایسا بولنے والے لوگ بھی موجود ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہمارا کام ہے, ہمارا فرض ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا, نماز قائم کرنا, دین پر عمل کرنا, یہ ساری چیزیں ہمارا کام ہے.
باقی رزق پہنچانا، رزق میں برکت دینا، بڑھوتری کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کھول دیتا ہے رزق اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تنگ کر دیتا ہے. کیوں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ بندوں کو آزمائے. اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آزمائش رہا. وہ بندہ جو اللہ کو نہیں مانتا، ہمیشہ کفر میں رہتا ہے، اس کے لیے تو سارے دروازے کھلے ہیں. تو اس لیے کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ نے اسی میں سجدے کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں وہ ساری مخلوقات جو آسمانوں میں ہیں، جو زمین میں ہیں، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، جانور، چوپائے، اور بہت سارے لوگ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. اور بہت سارے وہ لوگ بھی ہیں جن کے اوپر عذاب کی بات ثابت ہو چکی ہے. اور جس کو اللہ ذلیل کرے اس کو عزت دینے والا کوئی نہیں ہے. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہے کرتا ہے. تو اسی آیت پر جو ہے سجدہ کیا جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری عبادت کا یعنی کہ محتاج نہیں ہے. اس کی دلیل ہے یہ کہ کیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے اور اسی طریقے سے پہاڑ، درخت، سب کے سب اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں. تسبح لہ من، سجدہ بھی ہے تو تسبیح بھی ہے، دونوں کا ذکر ہے. تسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر صافات، کہ آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے. تسبیح سبحان اللہ، اللہ کی پاکی بیان کرنا. اور یہاں اللہ کیا کہتے ہیں؟ سجدہ کرتے ہیں. اسی لیے سجدہ کرنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم ان کے سایوں کو دیکھو گے کہ وہ دائیں بائیں مائل ہو رہے ہیں. یہ اللہ کے لیے وہ جھکتے ہیں، وہ اللہ کے لیے وہ جھکتے ہیں. قرآن کی آیت ہے کہ کیسے وہ سجدہ کرتے ہیں. فَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ. اللہ کے لیے عاجز ہو کر وہ اللہ تعالیٰ کا سجدہ کرتے ہیں. اتنی مخلوقات جب اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتی ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ مجھے ایک عاجز بندے کے سجدے کا محتاج ہے؟ نہیں ہے. میں سجدہ کروں یہ میرے لیے شرف ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی بنی آدم سجدہ کرتا ہے تو شیطان مایوس ہوتا ہے کہ اس کو سجدے کا حکم ہوا، اس نے سجدہ کیا، اللہ نے اس کو عزت دی، اور مجھے سجدے کا حکم ہوا، میں نے سجدہ نہیں کیا، ایک سجدے کی وجہ سے میں ذلیل کر دیا گیا. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی ایک سجدہ کرتا ہے تو ایک سجدے کے ذریعے سے اس کا ایک درجہ بلند ہوتا ہے اور ایک گناہ گرا دیا جاتا ہے، ایک گناہ اس کا معاف ہوتا ہے. تو اس سے مراد کون سی کیا ہے؟ سجدے سے مراد خالی سجدے نہیں ہے، اس سے مراد نفل نمازیں ہیں. آدمی کو چاہیے کہ نفل نمازوں کا اہتمام کرے اور نفل نمازوں کے سلسلے میں وہ کسی قسم کی سستی نہ کرے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے بارے میں فرمایا، حج کے بارے میں ذکر کیا، خانہ کعبہ کے بارے میں، کہ خانہ کعبہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے وحی کی تھی کہ ہم نے جگہ بتائی تھی خانہ کعبہ کی ابراہیم کو. کیا کہہ کر کے بتایا تھا؟ ہم نے کہا تھا کہ آپ کو جگہ بتائی جا رہی ہے اس شرط پر کہ آپ میرے ساتھ شرک نہ کریں اور میرے گھر کو صاف رکھیں، پاک رکھیں. اب یہ جتنے بھی یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات ابراہیم علیہ السلام پر ہوئے اسی وجہ سے ہوئے کہ انہوں نے شرک ہونے نہیں دیا اور وہاں پر انہوں نے پاکی صفائی کا اہتمام کیا. کیا شرط تھی؟ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. ہم نے ابراہیم کو جگہ بتائی شرط پر کہ تو میرے ساتھ شرک نہ کرنا اور میرے گھر کو سجدہ کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے پاک رکھنا. اور یہی کام ابراہیم علیہ السلام نے کیا. اور آج اللہ کا فضل ہے کہ یہ جو بھی حکومت ہے وہ وہاں پر شرک ہونے نہیں دے رہی ہے. پاکی صفائی کے بارے میں تو جو لوگ گئے ہیں فونوں میں دیکھتے ہیں وہ جانتے ہی ہیں کہ کتنی پاکی صفائی ہوتی ہے، لیکن شرک نہیں ہونے دینا یہ اللہ کا حکم تھا. اور بہت سارے زمانوں کے گزرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو موقع دیا. محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے وہاں سے شرک کو ختم کیا. اس کے بعد محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ دینی دعوت کا کام سنبھالے، یہ لوگ حکومت سنبھالے، دونوں مل کر کے آج تک چل رہے ہیں. شرک اب تک نہیں ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کا جو انعام ہے وہ شرک کے اوپر ہے کہ جب تک کہ شرک نہیں ہوگا لوگوں کو امن بھی رہے گا، لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کھانا بھی عطا کرے گا. اور جب شرک ہوگا تو کسی کو امن نہیں ہوگا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے. جب تک کہ وہاں وہ توحید قائم رکھیں گے اللہ کے انعامات ہوتے رہیں گے. جب وہ توحید سے دستبردار ہو جائیں گے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے وعدے کو پورا کر کے رہے گا.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات یہاں پر کہی۔ اسی طریقے سے قربانی کے بارے میں اللہ نے کہا کہ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی بنائی ہے، جس کو وہ کرتے تھے، تو اللہ کے اس معاملے میں وہ لوگ آپ سے جھگڑا نہ کریں، آپ اللہ تعالیٰ کی طرف بلائیے، بے شک آپ ہدایت کے صراط مستقیم پر ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخیر میں وہ مشہور آیت جس کے بارے میں لوگوں نے فرقے بنا لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، اس سے پہلے بھی اور اس میں بھی، تاکہ رسول تمہارے اوپر گواہ رہیں اور تم لوگوں پر گواہ رہو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، وہ تمہارا کارساز ہے، کیا ہی بہترین کارساز ہے، کیا ہی بہترین مددگار ہے۔ اللہ نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے، بنیادی طور پر ہمارا نام مسلمان ہی ہے۔ اس کے علاوہ باقی کے نام کیوں ہیں؟ وہ اس وجہ سے کہ لوگوں نے مسلمان ہوتے ہوئے بھی اسلام میں بہت ساری بدعات کو جگہ دے دی، بہت سارے خرافات کو جگہ دے دی۔ ان سے الگ کرنے کے لیے محدثین نے، تابعین نے اپنا نام اہل سنہ والجماعہ رکھا کہ ہم سنت پر عمل کرنے والے ہیں، صحابہ کی جماعت کی اتباع کرنے والے ہیں۔ اس لیے کہ لوگ سنت کے ساتھ بدعت کو ملا لیے تھے اور صحابہ کی جماعت کا راستہ چھوڑ چکے تھے، تو انہوں نے اپنا نام رکھا اہل سنہ والجماعہ۔ پھر اس کے بعد محدثین نے اپنا نام اہل الحدیث رکھا، کیوں؟ اس لیے کہ اہل سنت والجماعت کے اندر ہی ایک اور فرقے کا وجود آیا تھا جس کو اہل الرائے کہا جاتا ہے۔ اہل الرائے جو لوگ رائے پر عمل کرتے ہیں، لاجک پر، منطق پر، رائے پر عمل کرتے ہیں، تو ان کے مقابلے میں انہوں نے اپنا نام رکھا اہل الحدیث، کہ ہم لوگ حدیث پر عمل کرنے والے ہیں، رائے پر عمل کرنے والے نہیں ہیں۔ حدیث سے مراد قرآن بھی ہے، حدیث سے مراد سنت بھی ہے، اور وہی نام، اس کے بارے میں بہت ساری کتابیں بھی انہوں نے لکھی۔ شرف اصحاب الحدیث کے نام سے ایک کتاب ہے جس میں بہت ساری چیزیں ذکر ہیں کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو ہے کہ 72 فرقے، 73 فرقے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ اہل حدیث نہیں تو میں نہیں جانتا کہ پھر وہ کون ہوں گے۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو نہ رائے پر عمل کرتے ہیں اور نہ ہی بدعت پر عمل کرتے ہیں اور نہ ہی صحابہ کی جماعت کو چھوڑنے والے ہیں۔ ایسے لوگ اہل الحدیث کہلائے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ رائے کے مقابلے میں حدیث کو ترجیح دیتے ہیں، بدعت کے مقابلے میں سنت کو ترجیح دیتے ہیں اور صحابہ کے فہم کو لازم پکڑتے ہیں، اس لیے نام رکھا گیا۔ لوگ بولتے ہیں کہ نام کی کیا ضرورت؟ اس وجہ سے ضرورت ہے کہ آج مسلمان کہنے والے سب ہیں، شیعہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، قادیانی بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے۔ آپ کی مسلمانیت میں اس کی مسلمانیت میں کیا فرق ہے؟ فرق یہی ہے کہ ہم اہل حدیث مسلمان ہیں، ہم اہل حدیث مسلمان ہیں، یعنی ہم قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے ہیں، ورنہ ناموں کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ نام اللہ تعالیٰ کے پاس مقبول ہے کہ یہ نام رہے گا تو یہ ہوگا، نہیں۔ اصل چیز عقیدہ ہے، اصل چیز سنت پر عمل کرنا ہے، حدیث پر عمل کرنا ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنیادی طور پر سب کو مسلمان ہی کہا ہے، لیکن یہ حالات کی وجہ سے رکھنا پڑا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توحید و سنت پر قائم و دائم رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں بدعات سے بچائے، شرک سے بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔